موسم کا بدلنا اور دن اور رات کا آنا جانا، اس میں ہمارے لیے نشانی اور عبرت کا سامان ہے۔ موسم کی تبدیلی، ماہ و سال کا آنا جانا، دن اور رات کی گردش، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت کار فرما ہوتی ہے، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کے بنائے جانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل مند ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی میں ایک موسم کے جانے اور دوسرے موسم کے آنے میں اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے اور کتنی زبردست قدرت والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ورنہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات بنا اس کے بنانے والے کے وجود میں آ جائے، اور اتنا بڑا جہاں اس کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے اتنے سسٹمیٹک طریقے سے چلتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی موجد ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، اور وہ ذات عالی، وہ شان نرالی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی شان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو لوگ اس کائنات کے موجد کا، اس کائنات کے خالق کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود سے وجود میں آ گئی اور کائنات خود سے چل رہی ہے، ان کی یہ بات فطرت کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ ایک چھوٹا سا نظام بھی بغیر اس کے آپریٹر کے نہیں چل سکتا، تو اس پوری کائنات اور اس کا نظام بغیر کسی آپریٹر کے کیسے چل سکتا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی چلا رہا ہے، اور اسی کے حکم سے اس دنیا جہان میں حادثات رونما ہوتے ہیں، تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ موسم کی تبدیلی یہ اسی میں سے ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی عظیم الشان ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہے کسی بھی چیز کو کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کہے کسی بھی چیز کو رک جا تو وہ چیز رک جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا، گرمی ختم ہو گئی، سردی آ گئی، اور پوری دنیا، پوری کائنات اور تمام لوگ اللہ کے اس حکم کے آگے عاجز ہیں، سرنگوں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، موسم جو آتا جاتا ہے اور موسم اپنی ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا ہے، اس میں تبدیلی اور تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے اور عبرت کا سامان یہ بھی ہے کہ اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے، اسی طرح سے قوموں کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، قوموں کی زندگی میں بھی عروج اور زوال آتا رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے ہیں،
حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں تو کبھی برے حالات ہوتے ہیں۔ اس میں سبق ہے ہر انسان کے لیے اور ہر قوم کے لیے، خاص طور سے امت مسلمہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ اس کی زندگی میں اگر عروج و زوال آتا ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، ترقی اور تنزلی آتی ہے، حالات اگر بدلتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ انسان کو چاہیے، قوم کو چاہیے کہ حالات کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرے اور حالات کا مقابلہ کرے۔ اچھے حالات ہوں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور برے حالات ہوں تو صبر کیا جائے۔ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اور قوم مسلم کے لیے یہ بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ تو حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ موسم ہمیشہ ایک برابر نہیں ہوتا، اسی طرح سے حالات بھی ایک برابر نہیں ہوتے۔ خوشی اور غم اور اس طرح سے جو زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے رنگ ہیں، انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ حالات اچھے ہوں گے، حالات بدلیں گے، اللہ پر یہ یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، ابھی سردی کا موسم داخل ہو چکا ہے اور ہم ایک طرح سے سردی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ جو سردی اور گرمی ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اور یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جہنم نے شکایت کی، اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصہ کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 بار سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک بار جہنم جب سانس لیتی ہے تو گرمی میں اضافہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور دوسری بار جب سانس لیتی ہے تو سردی میں اضافہ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ تو سال بھر میں 2 بار سانس لیتی ہے جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے اندر جو گرمی میں اضافہ پاتے ہو، گرمی کی شدت تم محسوس کرتے ہو، تو وہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا میں جو تم سردی اور ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کے زمہریر کی وجہ سے ہے، یعنی سردی کی وجہ سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم کا عذاب صرف گرمی اور آگ کا عذاب نہیں ہوگا، وہاں عذاب کی ایک قسم سخت ٹھنڈک بھی ہے، سخت سردی بھی ہے۔ دنیا میں جو ہم سخت گرمی یا سردی محسوس کرتے ہیں وہ جہنم کے عذاب کی ایک جھلک ہے۔ اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ دنیا کی گرمی اور سردی کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم یہاں اسباب اور سامان اللہ نے مہیا کر رکھے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں کوئی تیاری نہیں کیے، ایمان اور عمل کو اپنے نام اعمال میں نہیں رکھا، تو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جہنم کا جو عذاب ہوگا اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو ضروری ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان اور نیک عمل کے ذریعے سے قیامت کے دن کے لیے تیاری کریں، جہنم سے بچنے کی تیاری کریں۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، سردی کے احکام اور مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ چونکہ سردی کا موسم ہے تو بعض دفعہ وضو کرنے میں، غسل کرنے میں اور نماز کے لیے مسجد جانے میں طبیعت پر گرانی محسوس ہوتی ہے اور دشوار ہوتا ہے، خاص طور سے ان کے لیے جن کے لیے گرمی کا سامان میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں بعض دفعہ شیطان کی طرف سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور انسان سستی کر بیٹھتا ہے، نماز میں حاضری نہیں لگاتا ہے، اور غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے تو غسل وقت پر نہیں کرتا ہے، وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے۔ سردی کے موسم میں اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان دشواریوں پر صبر کریں گے اور طبیعت پر ناگوار گزرنے کے باوجود ہم اچھے طریقے سے وضو کریں گے، بر وقت غسل کریں گے اور وقت پر مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور اللہ سے اچھی امید رکھیں گے،
تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے خطائیں دور ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں؟ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں بیان کی اس سلسلے میں کہ جن کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں اور خطائیں مٹتی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناگواری محسوس ہونے کے باوجود، تکلیف محسوس ہونے کے باوجود، مشقت اور پریشانی محسوس ہونے کے باوجود مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے وضو کرنا، اور اسی طریقے سے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بہت ہی اہم ہے۔ یاد رکھیں، جہنم میں جانے کے لیے ان دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جنت پانے کے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہو جاتا ہے، لہذا اللہ ہی کی طرف سے اس طرح کی مشقتیں آئی ہیں تو ہمیں انہیں برداشت کرنا چاہیے، اور سردی اور گرمی یا کسی بھی موسم کو اللہ کی عبادت میں سستی کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو سردی کے احکام اور مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے وضو کریں، اچھے طریقے سے غسل کریں اور وقت پر نماز ادا کریں۔ اور یاد رکھیں، سردی کے موسم میں بعض لوگ لاپرواہی برتتے ہیں یا موٹا کپڑا پہنے ہوتے ہیں تو وضو کرنے میں سستی سے کام لیتے ہیں، اچھی طرح سے اس بات کا یقین نہیں کرتے ہیں، اس بات کو کنفرم نہیں کرتے ہیں کہ ان کا وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ بعض دفعہ اعضائے وضو خشک رہ جاتے ہیں، پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، انسان جلدی میں ہوتا ہے، تو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اعضائے وضو میں سے ذرا سا بھی کہیں خشک ہو گیا، لاپرواہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اور عام طور سے سردی میں بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، بلکہ نہ صرف یہ کہ وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کی وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، کہ اگر ایریا خشک رہ جائیں وضو کے اندر تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، سردی کے موسم میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مکمل طریقے سے ہم غسل کریں اور وضو کریں۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، سردی کے احکام اور مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ سردی کے موسم کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اضافہ ہو، ہم پورے دل سے، پورے من سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور خوب عبادت کریں، فرائض و واجبات کے ساتھ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ یہ موسم بہت اچھا موسم ہے اس کے لیے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، ایک نعمت ہے۔ سردی کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ رات لمبی ہو جاتی ہے، تو مومن اس کو غنیمت جانتا ہے اور رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، مومن اس کو غنیمت جانتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اس لیے کہ سردی کے دنوں میں رات میں نماز ادا کرنا اور دن میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھیں گے تو بھوک پیاس کی اتنی شدت محسوس نہیں ہوگی ان دنوں میں، اور رات میں ہماری نیند بھی پوری ہو جائے گی اور تہجد کے لیے ہم آرام سے اٹھ بھی سکتے ہیں۔ باقی دنوں میں ایک بہانہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ وقت نہیں ملتا ہے، ہماری ڈیوٹی سخت ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، تو تہجد کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، بھوک پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، نفلی روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ لیکن سردی کے موسم میں اس قسم کا کوئی بہانہ نہیں ہے، توفیق نہیں ہوتی ہے پورے سال بھر نماز ادا کرنے کی، تہجد کی، کم سے کم سردی کے موسم میں اس کا اہتمام کریں، آپ کی نیند بھی پوری ہوگی، پورا آرام بھی آپ کر پائیں گے، اور تہجد اور وتر کی نماز بھی آپ ادا کر لیں گے۔ آپ کوشش کر کے دیکھیے۔ اسی طریقے سے نفلی روزہ، پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے اہتمام کر کے دیکھیے، بہت آسان ہے۔ اور پھر
ان عورتوں کے روزے کہ جن کی ناپاکی کی وجہ سے رمضان کے روزے فوت ہو جاتے ہیں، یا ان مریض لوگوں کے روزے کہ بیماری کی وجہ سے، یا مسافر کے روزے جو سفر کی وجہ سے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، ان کے لیے بھی اچھا موقع ہے کہ سردی کے موسم میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ تو اس طرح سے سردی کے موسم کو ہم اپنے لیے غنیمت بنا سکتے ہیں، غنیمت جان سکتے ہیں، ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، ایک آخری چیز یہ کہ سردی کے موسم کے احکام اور مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں عطا کی ہیں، ہم ان آسانیوں کو قبول کریں۔ ہمارے دین میں بہت ساری آسانیاں دی گئی ہیں، اس میں سے ایک آسانی کیا ہے؟ موزوں پر مسح کرنا۔ موزہ پر مسح کرنے کے لیے کوئی موسم خاص نہیں ہے، ہر موسم میں آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ انسان سفر میں ہو تو بھی مسح کر سکتا ہے، گھر پر ہو تو بھی مسح کر سکتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں ہم اس رخصت کے اوپر اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ سردی کے موسم میں عام طور سے لوگ موزے پہنتے ہیں، تو ہم موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ رخصت اور اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے امت کو اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کی ہے۔ سنت سمجھ کر ہم اس پر عمل کریں گے تو اجر اور ثواب ہوگا۔ سنت یہی ہے کہ جب موزے آپ پہنے ہوئے ہیں اور پاکی کی حالت میں پہنے ہوئے ہیں اور موزے پاک اور صاف ہیں، تو آپ جب دوبارہ وضو کریں تو آپ پاؤں کو نہ دھوئیں اور موزے پر مسح کر لیں۔ یہ سنت ہے اور اس سنت پر عمل کریں گے تو اجر اور ثواب ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر غسل کرنے کی حاجت ہو جائے، غسل جنابت کی، تو پھر موزے پر مسح باقی نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دوبارہ وضو کریں گے تو پاؤں کو دھونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے موزہ پر مسح کرنے کی ایک خاص مدت ہے، اسی مدت کے اندر ہم موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مدت گزر جائے تو اس کے بعد مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک ہے مسح کرنے کی اجازت، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ تو یہ بھی سردی کے احکام اور مسائل میں سے ہیں۔ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، رخصت ہے، چھوٹ ہے، ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور موزوں پر مسح کرنا اہل سنت والجماعت کے امتیازی مسائل میں سے ہیں، ان مسائل میں سے ہیں جن کے ذریعے سے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں فرق ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے تو ہمیں کم سے کم اس موسم میں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ سردی کے موسم سے متعلق چند ہدایات، احکام اور مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان مسائل کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں اور ان کو مانیں، ان کو قبول کریں اور ان احکام و مسائل کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو مشقت محسوس ہوتی ہے اسے آسان کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں دین پر قائم رکھے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمیں اجر اور ثواب سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔